بھی ہوئے، 70 سے زیادہ فرقے ہوئے، الگ الگ عقیدے. اور یہ فرقے بھی کس نے بنائے؟ یہودیوں نے بنائے. ان کے اندر گھس کر کے الگ الگ ان کے دماغ چینج کیے. پھر ٹرائنیٹی کا عقیدہ آ گیا کچھ عیسائیوں میں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، مریم خدا کی بیوی ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بنا. پھر کچھ لوگوں کا عقیدہ بنا کہ 3 خدا ہیں، ایک خدا اللہ، ایک خدا جبرائیل، ایک خدا عیسیٰ. آج بھی کچھ لوگ ہیں اس میں، پروٹسٹ ہیں، کیتھولک ہیں اور آرتھوڈاکس ہیں. یہ سب جو فرقے بنے سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے. بعض کہتے ہیں گاڈ ہے، فادر ہے، اور پھر یہ سن ہے اور میری ہے، یہ 3 خدا ہے. ٹرائنیٹی کے عقیدے بنے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے پورے یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی، کیونکہ یہ جھگڑا کرتے رہے 500 سال تک. اتنا قتل کیا ہے عیسائیوں نے یہودیوں کا اور یہودیوں نے عیسائیوں کا. 500 سال اتنے قتل ہو گئے جس کا شمار نہیں کر سکتے. پورا فلسطین خون میں نہا جاتا تھا جنگوں میں. یہ دونوں جماعتیں لڑتی تھیں. وہ الزام لگاتے ان کی ماں پر اور یہ یہودیوں پر الزام لگاتے. اور قرآن بھی کہتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. دونوں کہتے تھے. عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور یہودی کہتے عیسائی کوئی چیز ہی نہیں ہے. دونوں لڑتے تھے. 570 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ بار ہوئے اور پھر میرے آقا پر قرآن کی آیتیں اتری اور سورہ مریم اتری، تب میرے آقا نے علل اعلان فرمایا کہ اے لوگوں مریم پر تہمت نہ رکھو، وہ اللہ کی سب سے پاک باز بندی ہیں. عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے آقا کا کہ حضرت بی بی مریم کی طہارت پوری دنیا میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نے بیان کی ہے تو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا. ہاں. اور دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، کہاں ہے، عیسائیوں کو بھی نہیں معلوم، یہودیوں کو بھی نہیں معلوم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وحی اترنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ سب آپس میں اختلاف کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پھانسی دی گئی نہ سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں نازل ہوں گے. یہ عقیدہ میرے آقا نے دیا. ان عیسائیوں کو تمیز نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے اسلام کی دشمنی میں مرے جاتے ہیں، ہاں، اور جال بنتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے آنے کے بعد یہ احسان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بی بی مریم کی بھی طہارت بیان کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بھی بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گمراہ عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں سورہ فاتحہ میں مولا نے جو سنایا ہے، سکھایا ہے، وہ یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم. دعا کرتے نا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ چلنے والوں پر مولا تو نے انعام نازل فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جو بھٹک گئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اب تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں کون ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے. جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں اور جو بھٹک گئے وہ عیسائی ہیں. مولا تعالیٰ ان دونوں جماعتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں راہ حق عطا فرمائے، اور مولا کریم ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں قیامت میں ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہ بیت اللحم جو جگہ ہے آج بھی وہ فلسطین میں ہے. بیت اللحم جس پتھر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ جگہ آج بھی موجود ہے. پھر وہاں سے حضرت بی بی مریم نے اپنے بچے کو اٹھایا. کوئی نہیں تھا وہاں پر. ان کے حمل سے لے کر ولادت تک کوئی بھی قریب نہیں آیا اور نہ زندگی میں کبھی ان کو کسی نے چھوا. آپ نے گود میں اٹھایا. اب کیا کریں گی، بچہ آ گیا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا.
مریم اب اپنی بستی کی طرف جاؤ گی، اگر کوئی انسان تمہیں نظر آئے، لوگ اگر نظر آئیں تو بات مت کرنا کسی سے، ان سے کہنا آج میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ ہاں، اس شریعت میں ہوا کرتا تھا چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ، کہ دن بھر خاموش رہنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ اب یہ بھی کیسے بتائیں گی؟ وہ اشارے سے۔ اس زمانے میں ہوتا تھا جب کوئی خاموشی کا روزہ رکھتا تو وہ اشاروں سے بات کرتا، سامنے والا سمجھ جاتا آج اس کا خاموشی کا روزہ ہے۔ کاش یہ روزہ اور بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتا، لیکن اس شریعت میں ہمارے ہاں چپ کا روزہ نہیں ہے، خاموشی کا روزہ نہیں ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کم سے کم عورتوں کے لیے تو ہو جاتا۔ خاموشی کا روزہ بڑا ثواب ہے، وہ بہت بڑی غلطیوں سے، گناہوں سے بچ جاتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو یوں 2 انگلیوں سے پکڑ کر کے فرمایا تھا، پکڑ کر کے، تمہارے 2 جبڑوں کے بیچ میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ انسان کو جنت میں بھی لے جاتا ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتا ہے۔ ہاں، اور پھر ایک حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں 2 جبڑوں کے بیچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا زبان، 2 رانوں کے بیچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا شرمگاہ، جس نے ان 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، میرے آقا فرماتے میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ 2 چیزوں کی اگر کوئی حفاظت کر لیا۔ خیر، حضرت بی بی مریم اپنے بچے کو لے کر کے آئی، لوگ دیکھنے لگ گئے کہ مریم ہے اور اس کی گود میں بچہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے قوم کا جو رویہ ہوتا ہے، سیدھے پکار کر کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم یہ کیا کر لیا تو نے؟ اخت ہارون جو ہے اس وقت سب سے پاک عورت کو کہا جاتا تھا، اخت ہارون لقب کے طور پر حضرت بی بی مریم کو انہوں نے پکارا، نہ تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں بری تھی، یہ تو نے کیسے کر لیا؟ یہ بچہ تیری گود میں کیسے آیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اگر کوئی بات کرے تو بات مت کرنا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دو، آج میں خاموشی کا روزہ ہوں۔ اشارہ کیا اپنے گود والے بچے کی طرف، 1 دن کا بچہ ہے، تو لوگ بول پڑے کہ تو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو آج گود میں ہے تیرے، آج کا بچہ ہے۔ قرآن میں ہے جب وہ لوگ بحث کر رہے تھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ابھی وہ بحث کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام گود سے ہی بول پڑے۔ کیا بولے؟ بولنے لگے اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے، وجعلنی نبیا، اور نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور جہاں میں رہوں گا برکت کا ذریعہ بنوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور میری والدہ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اس جملے پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، کون سا جملہ؟ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا انتقال ہوگا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ اتنا بات کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر خاموش ہو گئے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ گود کا آج کا بچہ اتنا وسیع انداز میں بول پڑا، تبھی جا کر کے قوم کی زبان چپ ہو گئی کہ یہ جو آیا ہے مریم کی گود میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھیجتا ہے تو نشانیوں کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اب جتنے تھے وہ مان تو گئے کہ بی بی مریم کو کسی نے چھوا نہیں، یہ سچی ہے، اور جب گود کا بچہ بول رہا ہے تو یہ اور سچی بات ہے کہ محیر العقول چیز ہے، آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم اپنے گھر تو لے گئیں۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو جملہ کہا وہ یہ ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن سلامتی ہو، یعنی
نبی جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ سلامتی والا دن ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سلامتی والا ہے تو 12 ربیع الاول کیوں نہیں سلامتی والا ہے؟ ہاں. اور نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں, اور ہم سید الانبیاء کی ولادت پر امتی سلام بھیجیں